بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک لبیک نے کوئی 2-3 سال پہلے، غالباً 3 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، فیض آباد چوک کے اوپر دھرنا دیا تھا، اور اس دھرنے کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نے ایک ایفیڈیوٹمنٹ کیا تھا قادیانیوں کے بارے میں، جس کے اوپر اختلاف تھا، اور مولانا خادم رضوی نے یہ کہا اس زمانے میں کہ یہ جو حکومت ہے PMLN کی، یہ قادیانیوں کو فیور کر رہی ہے امریکہ کے دباؤ میں، اور اس کے خلاف انہوں نے دھرنا دیا۔ ان کے کچھ مطالبات تھے جس میں کہ وہ ایک وزیر کا استعفیٰ مانگ رہے تھے، اس پلان کا، یا یہ جو تبدیلی کے لیے، ایفیڈیوٹ کی تبدیلی کے لیے جو پلان کی ہوئی تھی، وہ اس کو چاہ رہے تھے کہ وہ ختم کیا جائے۔ بہرحال وہ ساری ہوئی، ان کے مطالبات مانے گئے۔ علامہ خادم رضوی کا زمانے میں بڑا چرچہ رہا، لوگ ان کی باتیں، ان کے مزاج اس کے بارے میں کہتے رہے، اور کچھ ایسی چیزیں جو کہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کو نہیں کہنی چاہیے، لیکن وہ باتیں انہوں نے کیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں جس چیز سے بڑا امپریس ہوا وہ یہ تھا کہ ایک تو وہ حافظ قرآن تھے، اور بہت موقع کی، عین موقع کے مطابق جو بات چل رہی ہوتی تھی، جو حالات ہوتے، اس کے مطابق وہ قرآن کریم کا ریفرنس تلاوت کر کے دیتے تھے، اور پھر اسی چیز کو بالعموم وہ علامہ اقبال کے اشعار میں مزید ایکسپلین کرتے تھے، جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ان کو علامہ اقبال کی شاعری کے اوپر بہت عبور حاصل ہے، اور قرآن کریم بھی وہ ایک عام حافظ کی طرح انہوں نے یاد نہیں کیا ہوا، بلکہ یاد بھی ہے، اور اس کو وہ سمجھتی بھی ہیں مختلف آیات مختلف وقتوں پہ کوٹ کرنے کے لیے۔ ایک اچھا عالم تھا، لیکن اس وقت بھی مجھے ایک اختلاف تھا، وہ یہ کہ میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، ان سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے، تو سب سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا اس کے لیے پہلا عمل ہونا چاہیے۔ وہ اس پہ مکمل طور پہ عمل کرے، اور پھر سنت نبوی کو ہر طرف پھیلائے، اور تمام لوگ جو اس کی پیروی کریں، اس کے ساتھ ہوں، ان کو یہ درس دے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں، اور سنت پہ عمل کرانے کے لیے احادیث کا علم ضروری ہے۔ وہ ان کو احادیث کے بارے میں ان کو علم دے، ان کو بتائے، سمجھائے۔ یہ ایک عالم دین کی ذمہ داری ہے، خصوصی طور پہ وہ عالم دین جو اس چیز کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نے عام کرنی ہے۔ اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ محبت میں ان کے فرمودات، ان کی احادیث، ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے اس کو عام کریں۔ بہرصورت ہو سکتا ہے انہوں نے کام کیا اس چیز پہ، مجھے اس کا اندازہ نہیں، لیکن بظاہر میں نے جو ان کی محفلوں میں دیکھا وہ لبیک 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 کے نعرے تھے۔ اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو جتنے عقیدت مند میں نے ان کے جنازہ میں دیکھے، وہ میں نے پاکستان میں کبھی کسی کے جنازے میں اتنی پبلک نہیں دیکھی۔ سو لازماً اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کوئی ایسی خوبیاں، ایسی چیزیں رکھی ہوں گی، ایسی عادات ہوں گی، ان کی ایسی خدمت ہوگی اسلام کے لیے، جو ان کے جو مداح تھے، ان کے فالوورز تھے، ان کے پیروکار وہ اتنے زیادہ تھے، وہ اللہ کا کرم، اور لازماً کوئی ان کی اپنی شخصیت میں ایسی چیزیں ہوں گی جن سے ہم کم از کم واقف نہیں تھے۔ لیکن ان کے انتقال کے بعد جو ہوا مسئلہ وہ یہ کہ ان کے بیٹے نے مسند سنبھالی۔ اب بیٹے کے بارے میں متضاد خیالات ہیں۔ جو اس وقت کے جو لیڈر تھے، ان کے اپنے تحریک لبیک کے بزرگ لیڈر، وہ چھوڑ گئے۔ بعض نے کہا کہ یہ حافظ کہلاتا ہے، جبکہ یہ حافظ قرآن نہیں ہے، مولانا کا بیٹا۔ پھر یہ کہ اس بیٹے کو، جو کہ عمر کا بہت چھوٹا ہے،
اس کو یوں مسند اس کے حوالے کر دینا، وہ یوں لگتا ہے جیسے بادشاہت ہے یا کسی مزار کے گدی نشینی کا کام چل رہا ہے، جبکہ تحریک لبیک میں جو دین کے علم اور اس پہ عمل درآمد کے نقطہ نگاہ سے جو لوگ تھے وہ سینئر اور بزرگ لوگ تھے جو مولانا خادم رضوی کے ساتھ ہوا کرتے تھے، وہ آج نہیں نظر آتے۔ پھر اس لڑکے کی شادی ہوئی، شادی کا بہت بڑا جلوس دیکھا میں نے، بہت کاریں اس میں، اور اس سے لگتا تھا کہ یہ ینگ آدمی جو ہے، ینگ مین، یہ نمود و نمائش اور ایک لگزوریس لائف میں یقین رکھتا ہے، جبکہ سادگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہی یہ تھا، عام کے لیے، عام آدمی، عام مسلمان کے لیے۔ مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر اسرار نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی تو مسجد میں بیٹھ کے نکاح پڑھوایا، اور مسجد میں کل جو اس نکاح میں جو کچھ کھلایا پلایا وہ صرف یہ تھا، دودھ تھا اور کھجوریں تھیں۔ تو پریکٹسنگ مسلمان لازماً پوری طرح سنت نبوی پہ، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ عمل کرتے ہیں، ان کی تعلیمات۔ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ سب سے زیادہ آپ اس پہ عمل کریں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی حکومت کے ساتھ بھی کنفرنٹیشن ہو گئی تحریک لبیک کی، اور اس کی وجہ یہ ٹھہری کہ انہوں نے فرانس کے سفیر کے اس کے خلاف ایکشن کا مطالبہ کیا کہ اس کو ملک سے ملک بدر کر دیا جائے، نکال دیا جائے، یعنی دوسرے لفظوں میں فرانس سے آپ اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دیں یا کم از کم اس وقت منقطع کر دیں، جو کہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا آپ کے فارن پالیسی کے معاملے میں۔ فرانس میں ایک دو وقت پہ واقعات ایسے ہوئے تھے جس پہ کہ پاکستان نے بڑا احتجاج کیا، خاص طور پہ عمران خان کے دور میں بہت احتجاج ہوا، اور عالمی سطح پہ اس چیز کو اجاگر کیا گیا۔ اس چیز کو انہوں نے بڑا استعمال کیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بھی دھرنے، اور بڑا ایک انہوں نے موٹر وے بلاک کر دی، اس پہ بڑی مصیبتیں پڑیں۔ پھر حکومت نے ان سے وعدے وعید کیے، اور مولانا خادم رضوی کا بیٹا جو ہے، جو بھی ان کا لیڈر ہے، اس کو گرفتار بھی کر لیا، یہ گرفتاری میں رہا۔ پھر دوبارہ انہوں نے کیا، ایک یلغار کی اسی طرح، اور پھر اس میں بڑے لوگ مارے گئے، فائرنگ یہ وہ کرتے کراتے دریائے چناب پہ آ کے انہیں پڑاؤ ڈالا اور دھمکی دی کہ ہم آگے آئیں گے، اور پولیس بھاگ گئی کیونکہ پولیس کے لوگ خاصے مارے گئے۔ بہت بڑی کنفرنٹیشن۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ مذاکرات وغیرہ ہوئے، حکومت نے ٹیم ترتیب دی، انہوں نے مذاکرات کیے، پھر انہوں نے مطالبہ کیا لبیک و تحریک لبیک والوں نے کہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ملوایا جائے، ان سے ملے، وہاں پہ جا کے وعدے وعید ہوئے، اور اس طرح رہائی بھی ہوئی تحریک لبیک کے آج کے امیر کی، اور پھر اس کے بعد وہ دھرنا بھی واپس ہوا، اور مطالبات یہی رہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالا جائے۔ اب میں جب ساری اس چیز کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جو مولانا خادم رضوی تھے، ہو سکتا ہے کہ ان کا اپنا فیصلہ ہو ترنے کا، اور انہوں نے ایک مقصد کے تحت کیا ہو، کیونکہ مجھے یہ تو اندازہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے لوگ قادیانیوں کو کوئی رعایت نہیں دینا چاہتے، اور قادیانیوں کے معاملے میں کافی سینسٹیو ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی کسی قسم کی رعایت نہیں دینی چاہیے، لہذا خادم رضوی نے شاید وہی اس کی وجہ سے یہ کام کیا ہو۔ لیکن اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ غالباً تحریک لبیک جو ہے وہ استعمال ہونا شروع ہو گئی، اپنے کاموں کی وجہ سے وہ مقبولیت بھی مجھے لگتا ہے کہ کھو رہی ہے۔ تحریک لبیک کا آپ دیکھیے کہ مولانا خادم رضوی کے وقت میں ہی ان کا ایک انٹرویو ہے جو کہ غالباً چینل 24 پہ لیا گیا۔ اینکر اس میں بار بار ان سے پوچھتا ہے کہ آپ اب سیاست میں آ گئے ہیں
تو آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کا معاشی پروگرام کیا ہوگا، کیونکہ ہمارے ملک میں اس وقت ابتری ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے ملک، آج تو قرضہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہو گیا۔ تو آپ بتائیے کہ آپ یہ قرض کیسے اتاریں گے اور ملک کو اس معاشی بحران سے کیسے نکالیں گے؟ تو مولانا لگاتار آئیں بائیں شائیں کرتے رہے، ان کے پاس کوئی خاص جواب نہیں تھا۔ وہ بالآخر جو ایک ہی جواب تھا ان کا وہ یہ تھا کہ آپ اسلام کے اوپر مکمل طور پہ عمل کریں گے تو پھر آپ دیکھیں اس کی برکتیں، ان کی برکتوں سے سب کچھ حل ہوگا۔ سو وہ لازماً آج کے دور میں عوام کے لیے شاید یہ جواب اتنا کنونسنگ نہ ہو، کیونکہ کم از کم حکومت میں آتے ہوئے آپ کے پاس عوام کو ریلیف دینا، معاشی ترقی کرنی، اس کے لیے ماڈرن معاشیات کی تعلیم یا اس کا کم از کم پلان ہونی چاہیے، وہ میرا خیال ہے یہاں نہیں تھی۔ لیکن اس کے بعد تو اس سے بھی برا حال ہوا۔ ساری تحریک جو ہے وہ فرانس کے سفیر کو نکالنے پہ لگ گئی۔ پھر جب یہ خادم رضوی کا برخوردار وہاں سے ریلیز ہو گیا اور اس نے واپس جا کے اپنا سنبھالا، تو اب آ کے جب یہ عمران خان کو حکومت سے نکالا گیا تو اس نے تحریک انصاف کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف اس نے بیانات دینے شروع کر دیے۔ اگلا بیان ابھی ان دنوں پھر شروع ہوا، اور وہی لڑکا جس کے پاس آج بہت مہنگی کار ہے، جس میں وہ ٹریول کرتا ہے اور بڑے مزے کی زندگی ہے، لگزوریس، اس نے سلمان رشدی والی یہ جو کہانی ابھی چلی جس پہ کہ ایک انٹرویو میں عمران خان نے اس کو پتھیٹک کہا، کچھ کہا ایسا، اس پہ شور مچ گیا کہ جناب تحریک لبیک کے جو امیر ہیں ابھی، انہوں نے کہا کہ عمران خان تو یہودی کا ایجنٹ ہے، اس کو تو یہ کہنا نہیں چاہیے تھا، یہ تو اب سلمان رشدی کی کر رہا ہے، طرفداری کر رہا ہے۔ اس اثناء میں کچھ اور بھی واقعات ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کوئی 2-1 مہینے پہلے بھارت میں بی جے پی کی ایک جو اسپوکس پرسن ہے خاتون، اور اس کے ساتھ ایک اور ان کے ایم پی تھے، انہوں نے بدترین توہین رسالت کی، جس سے ہندوستان میں تمام مسلمان ہندوستان کے سراپا احتجاج بن گئے۔ اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گلف کنٹریز اور مسلمان ممالک، تو انہوں نے بھارت سے بہت شدید قسم کا احتجاج کیا، جس کی وجہ سے بھارت کے لیے ایک سفارتی سطح پہ ایک بہت بڑا بحران بن گیا۔ اور اس بحران میں حقیقت یہ تھی کہ بھارت کوئی نہ کوئی مداوع کرے، لیکن اسی اثناء میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ ہندو نے اپنے فیس بک پہ غالباً کوئی ایسی چیز لگائی ہوئی تھی جو ظاہر کرتی تھی کہ وہ حمایت کر رہا ہے اس بی جے پی کی اسپوکس پرسن کی جس نے توہین رسالت کی ہے۔ بھارت میں اس کا بہت بڑا آپ کہہ لیجیے کہ ایک احتجاج تھا، اور دوسری طرف باقی دنیا بھی مسلمان ممالک جو ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے، لیکن مجھے تحریک لبیک کا احتجاج نظر نہیں آیا۔ اب پھر بھارت میں 2-3 دن ہو گئے، پاکستان کے فارن آفس نے احتجاج کیا ہے کہ بی جے پی کے ایک رکن نے، ان کے اپنے ممبر پارلیمنٹ نے توہین رسالت کی ہے، اور بھارت میں اس کو گرفتار کیا گیا ہے کسی کی مسلمان کی شکایت پہ۔ سزا تو اس کو نہیں ہوگی، چھوڑ دیں گے، کیونکہ بھارت میں ہندو کو سزا نہیں ہوتی، اگر اس نے مسلمان کے خلاف جرم کیا تو پھر سزا نہیں ہوتی۔ لیکن تحریک لبیک جو اس وقت فرانس کے بارے میں بہت کود رہی تھی، آج بھارت کے معاملے میں کیوں خاموش ہے؟ یہاں پہ کیا توہین رسالت جو ہے وہ ہمارے اسی نبی کی نہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں؟ سو جب یہ چیزیں میں سامنے دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ ان کو بھی کوئی استعمال کرتا ہے، اور جو کچھ یہ کرتے کہتے ہیں اس میں بہت بڑا ایک تضاد موجود ہے۔ اس کے اندر چھپا ہوا راز کیا ہے؟ میں تو تھوڑا بہت سمجھتا ہوں، آپ بھی غور کیجئے اور دیکھیے کہ کیا یہ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، اور کیا ان کو
پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان کے خلاف کوئی خصوصی طور پہ استعمال تو نہیں کر رہا؟ اگر یہ درست ہے کہ ان کو کوئی استعمال کر رہا ہے تو پھر ان کو بھی ان کا چہرہ دکھا دینا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔